أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمن بسر سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بلغ العلا بجماله كشفت الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. کتاب بلا استاد کشتی مدد دنیا معین الدین چشتی. عرض و معروض سے قبل آئیے ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا ارواحنا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ محبت پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین و ناظرین، یہ رجب المرجب کا مقدس اور بابرکت مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہے. اسی مہینے کی 6 تاریخ کو آقائے رسول خواجہ خواجگاں فخر ہندوستان خواجہ معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اسے پاک منایا جاتا ہے. اور شاہان خواجہ معین الدین چشتی اپنی محبتوں کا اظہار در پہ حاضر دے کر بھی کرتے ہیں، اور جو حاضر نہیں ہو پاتے وہ اپنے گھروں میں بھی محافل کا انعقاد کرتے ہیں. حضرت سیدنا خواجہ فرید نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بابرکات بڑی عظمت و فضیلت کی حامل ذات ہے، اور آپ آل رسول ہیں، اور آپ والد کی طرف سے بھی اور والدہ کی طرف سے بھی دونوں سوتوں سے آپ کو فیض ملا ہے. یعنی آپ نجیب الطرفین سید ہیں. آپ کے والد محترم کا نام سید غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام بی بی ام الورا جو بی بی ماہ نور کے نام سے مشہور تھی. آپ کی ولادت کے باسعادت اس طرح ہوتی ہے، آپ کی والدہ فرماتی ہے کہ جب میرا بیٹا میرے شکم میں تھا تو میں خواب میں اکابرین کو بزرگارین کو خواب کے دیکھا کرتی تھی، اور وہ خواب میں آ کر مجھے بشارتیں دیا کرتے تھے، خوشخبریاں سنایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے حمل کو حسن بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہونے والے بچے کو حسن فرمائے. اور آپ کی والدہ کا بیان ہے کہ جب میرا بیٹا معین الدین حسن جب کیا ہے کہ میرے شکم میں تھا تو مجھے تلاوت کلام پاک کی آواز سنائی دیتی. یہ جو قرآن پاک کی تلاوت کی آواز کو میں سنتی تھی، یہ آپ کی والدہ کا بیان ہے. اور جس شب آپ کی ولادت ہوئی اس شب رات کو ہی سفیدی آسمان میں نمودار ہوئی، اور سنجر میں جس دور میں جس گاؤں میں جس جگہ آپ کی ولادت ہوئی وہاں اللہ والے بہت سارے رہا کرتے تھے جو تہجد گزار تھے، تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے. اب دیکھا کہ رات میں سفیدی نمودار ہوئی، کچھ لوگ اٹھے، انہیں معلوم ہوا کہ اب صبح صادق شروع ہو گیا، اب چینی گوئیاں ہونے لگی، آخر ماجرا کیا ہے، تو ہماری نماز تہجد قضا ہو گئی، اب ہم نماز تہجد نہیں پڑھ سکے. لوگوں نے حضرت سیدنا غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے فرمایا کہ آج میرے یہاں میرے بچے کی ولادت ہوئی ہے، جس خوشی میں کیا ہے کہ آج آسمان میں سفیدی پھیل گئی ہے، اور یہ سفیدی کیا ہے، یہ نور کیا ہے، چلو میرے گھر میں چل کے دیکھو کہ میرے اور گھر میرا پورا گھر کس طرح نور سے منور ہو چکا ہے.
روشنی پھیل گئی ہے۔ اور جب حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے بعد شہادت ہوئی تو حضرت سیدنا سید غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی اہلیہ بی بی ام الورا کو کہتے ہیں کہ بچے کا نام کیا رکھا جائے۔ بی بی ام الورا ماہ نور کہتی ہیں کہ میں نے خواب میں اکابرین کو بزرگان دین کو دیکھا ہے، وہ ہمیں بشارت انہوں نے سنائی ہے اور انہوں نے یہ فرمایا کہ تمہارا جو حمل ہے وہ حسن ہے، تم سے جو بچہ پیدا ہو وہ حسن ہو، تو کیوں نہیں ان کا نام حسن رکھ دیا جائے۔ چنانچہ دونوں میاں بیوی نے مل کر مشورہ کیا کہ بچے کا نام یعنی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام حسن رکھ دیا جائے، اور آپ کے ماں باپ نے آپ کا نام حسن رکھا۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو اصل نام ہے وہ کیا ہے؟ حسن ہے۔ اب دیکھیں آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم سے حاصل کی، بعد میں جب انگریزیوں کا حملہ ہوا، بہت کچھ ہوا، بہت سارے معاملات ہوئے، آپ کے والد محترم سنجر سے کہا کہ ہجرت فرما کر آپ خراسان تشریف لے آئے۔ آپ کی عمر مبارک صرف 15 سال کی تھی تو آپ کے والد محترم دنیا سے وصال فرما گئے۔ سید غیاث الدین شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وصال فرما گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، اور ان کو جو ترکے میں جو چیز ملی وہ کیا تھی؟ ایک پنچک کی اور ایک باغ۔ یہ دو چیزیں آپ کو والد محترم سے ملی اور اس سے آپ زندگی کا گزر بسر کرنے لگے۔ ایک روز کیا ہوا کہ آپ اپنے باغ کی سینچائی کر رہے تھے، باغ کی سینچائی کر رہے تھے، اس باغ میں ایک بزرگ تشریف لاتے ہیں جس بزرگ کا نام ہے حضرت ابراہیم قندوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ باغ میں تشریف لاتے ہیں تو حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کا استقبال کیا، ادب سے ان کے ساتھ پیش آیا اور انہیں پانی پیش کیا اور انگور کا ایک گوشہ پیش کیا، مہمان نوازی کی، ان کا ادب کیا، ان کا احترام کیا۔ اس ادب اور احترام سے حضرت ابراہیم قندوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت خوش ہوئے، انہیں خوشی ملی، انہیں مسرت ملی، اور انہوں نے خوش ہو کر اپنے کہے کے تھیلے سے ایک روٹی کا ٹکڑا نکالا اور اپنے منہ میں رکھ کے چبایا، اور چبانے کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پیش کیا کہ لو بیٹا تم اسے کھا لو۔ ابھی عمر کتنی ہے؟ 15 سال کی عمر ہے ابھی۔ حضرت ابراہیم قندوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے روٹی کا ٹکڑا چبا کر دیا اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو کھا لیا۔ اس روٹی کے ٹکڑے کا کھانا تھا کہ آپ کے اندر معرفت کی آگ بھڑک اٹھی۔ آپ تو چونکہ پیدائشی ولی ہے، اور چونکہ جو ولی ہوتا ہے پیدائشی اسے بھی ایک راہ دکھانے والا ہوتا ہے، ایک شیخ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کا انتخاب فرماتا ہے جو انہیں راہ دکھاتا ہے۔ حضرت ابراہیم قندوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے آپ نے روٹی کا ٹکڑا کھایا، اور اس کھانے کے بعد آپ نے کہا کہ علم حاصل کرنے کے لیے سمرقند اور بخارا کا رخ کیا۔ آپ نے سمرقند اور بخارا کا سفر کیا اور وہاں جا کر بڑے بڑے علماء ائمہ جو اس زمانے میں اس دور میں موجود تھے، آپ کے اساتذہ میں حضرت علامہ حسام الدین، اشرف الدین اور دیگر کئی اساتذہ کا نام آتا ہے، اور آپ کی زندگی کی دیگر تفصیلات کیا ہے کہ نہیں مل پا رہی ہیں اور نہیں مل پائی، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ختم ہو گئی، جو گم ہو گئی، جو کہا ہے کہ نہیں مل سکی ہے۔ تو حضرات محترم، آپ کہا ہے کہ سمرقند و بخارا کا آپ نے سفر کیا اور وہاں جا کر آپ نے حدیث، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ اور دیگر علوم شرعیہ ظاہریہ کو آپ نے حاصل کیا، آپ نے فراغت حاصل کی۔ جب آپ نے علوم ظاہری میں تکمیل فرما لی تو آپ کو خواہش ہوئی کہ آپ تلاش مرشد کی جائے، اب مرشد کی تلاش کی جائے۔ اب آپ مرشد کی تلاش میں لگ جاتے ہیں، اور آپ کیا ہے کہ نشا پور کے قریب ایک قصبہ ہے جس کو کہتے ہیں قصبہ تھا اس زمانے میں اس کا نام تھا ہرمن، اس زمانے میں اس کا نام تھا ہرمن۔ وہاں کے رہنے والے تھے حضرت خواجہ عثمان ہروری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہاں تشریف لے جاتے ہیں اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جا کر وہاں ملاقات کی حضرت خواجہ عثمان ہروری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، اور ان کی ملاقات کرنے کے بعد ان سے بیعت حاصل کی، اور ایک مدت دراز تک ہمارے قابلین نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ 20 سال تک حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے پیر و مرشد کی خدمت کی، اپنے پیر و مرشد کے نالے نے بات کو اٹھایا ہے، اور پیر و مرشد کی نگاہ کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مراتب اور یہ درجات عطا فرمائے ہیں۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب آپ کو آپ کے پیر و مرشد نے اپنی اجازت و خلافت کی عطا فرمائی اور آپ کو لے کر حرمین شریفین کی زیارت کی گئی،
جب حرم کعبہ میں پہنچے تو حدیم کعبہ میں پہنچ کر حضرت خواجہ عثمان ہروری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ پروردگار عالم، یہ میرا معین الدین ہے، اس معین الدین کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ تو حاجب غیبی سے آواز آئی کہ معین الدین کو میں نے اپنے محبوب اور برگزیدہ بندوں میں شامل فرما لیا۔ یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کو یہ عزت و شان عطا ہوئی، رب کی بارگاہ سے یہ آواز آئی کہ میں نے معین الدین کو اپنے محبوب اور برگزیدہ بندوں میں شامل فرما دیا۔ پھر حرم کعبہ سے حرم مدینہ کی طرف چلتے ہیں۔ جب روضہ رسول پر پہنچتے ہیں تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہروری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا، بیٹا معین الدین، تم آپ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو اور آپ مواجہہ شریف کے قریب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت خواجہ عثمان ہروری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ بیٹا پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام پیش کرو۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، السلام علیک یا سید المرسلین و خاتم النبیین۔ روضہ رسول سے یہ جواب آیا، وعلیک السلام یا قطب المشائخ، وعلیک السلام یا قطب المشائخ۔ روضہ رسول سے یہ جواب آیا تو یہ صرف جواب ہی نہیں تھا، بلکہ آپ کو قطبیت کا تاج آپ کے سر پہ رکھ دیا ہے۔ پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ سے قطبیت کا عہدہ و منصب آپ کو عطا کر دیا۔ یہ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کی مقبولیت، جن کی محبوبیت بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ہے کہ جب انہوں نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کیا تو روضہ رسول سے آواز آئی، وعلیک السلام یا قطب المشائخ۔ اور جب وہاں سے آپ چلے تو پھر ایک وقت آیا کہ پھر آپ دوسری مرتبہ حج کے لیے جاتے ہیں اور اب کی مرتبہ آپ اکیلے جاتے ہیں، اب کی مرتبہ آپ تنہا جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جب آپ حرم کعبہ گئے، حرم کعبہ سے پھر روضہ رسول کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ کیا ہے کہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں، عبادت میں مشغول ہے، تسبیح و تحلیل میں مشغول ہے۔ اور روضہ رسول سے یہ آواز آئی کہ معین الدین کو بلاؤ، این معین الدین، معین الدین کو بلاؤ، معین الدین کہاں ہے، معین الدین کو بلاؤ۔ اور اس آواز کو خدام روضہ رسول نے سنا۔ جو روضہ رسول کے خدام تھے، جو خدمت گزار تھے، خدمت کرنے والے تھے، انہوں نے اس آواز کو سنا۔ وہ وہاں سے باہر نکلے اور مسجد نبوی شریف میں جا کر یہ اعلان کیا کہ معین الدین کون ہے، این معین الدین، معین الدین کون ہے، معین الدین کہاں ہے۔ تو مسجد نبوی شریف میں بہت سارے معین الدین وہاں جمع تھے، ہر کسی نے کہا لبیک۔ پھر روضہ رسول پر خدام روضہ رسول آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد نبوی میں تو بہت سارے معین الدین موجود ہیں، کس معین الدین کو آپ یاد فرما رہے ہیں؟ تو روضہ رسول سے آواز آئی، معین الدین چشتی کو بلاؤ، معین الدین چشتی کو بلاؤ۔ پھر خدام روضہ رسول مسجد نبوی میں جاتے ہیں اور معین الدین چشتی کا نام پکارتے ہیں۔ حضرت معین الدین چشتی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی نم آنکھوں کے ساتھ روضہ رسول پر تشریف لاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ کس انداز سے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یاد فرمایا ہے، کس انداز سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یاد فرمایا ہے، کس انداز میں، کس پیار بھرے لہجے میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یاد فرمایا ہے۔ اور روضہ رسول کے پاس آ کر آپ قبر انور سے، روضہ انور سے باہر ہی آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے انتظار میں رہتے ہیں۔ روضہ رسول سے یہ آواز آتی ہے کہ اے معین الدین اندر آ جاؤ۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اندر تشریف لے جاتے ہیں اور جو ہی آپ کا اندر داخل ہونا تھا، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے نقاب ہو کر اپنے زمانے جہاں آرا سے خواجہ معین الدین خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو نواز دیا، اپنے دیدار سے تشرف۔ اور وہی حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو حکم فرمایا کہ بیٹا معین الدین تم ہندوستان چلے جاؤ اور ہندوستان میں جا کر اسلام کا پرچار کرو، دین کی تبلیغ کرو، دین کی ترویج و ارشاد کرو۔ اور وہیں سے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عطائے رسول کو گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی پورا ہندوستان پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو عطا فرما دیا۔ اور جب حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں سے چلتے ہیں تو بغداد آتے ہیں اور اس درمیان میں بہت سے واقعات ہیں جس کو
حضرت نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی، اور اس بغداد شریف میں ہی جب آپ قیام پذیر تھے تو وہاں آپ کی ولایت کا چرچا ہونے لگا، چاروں سمت آپ کی ولایت کا ڈنکا بجنے لگا۔ جب لوگوں نے آپ کی ولایت کا چرچا سنا تو صاف آتش پرست جو اپنے یوگ میں اور اپنے کہا کہ اپنے آپ میں وہ بہت مست تھے، وہ 6 ماہ تک کہا کہ روزے رکھا کرتے تھے اور ایک لقمے سے روزہ افطار کیا کرتے تھے۔ اب اگر آتش پرست تھے، انہوں نے سوچا کہ بڑا ان کی ولایت کا چرچا ہو رہا ہے، بڑا ان کی ولایت کا ڈنکا بج رہا ہے، چلو ان کا امتحان لے جائے اور ان کی ولایت کا کہا کہ ان کی ولایت کی کشتی کو ڈبو دیا جائے۔ اور وہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، جو ہی ان کا آنا تھا حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک نگاہ ان پر ڈالی، سب کے سب تھر تھر کانپنے لگے، سب کے چہرے درد پڑنے لگے اور سب کے سب کیا ہے کہ جو کچھ بھی انہیں آتا تھا سب کچھ کو بھول گئے۔ اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان سے فرمایا کہ تم آگ کی پوجا کیوں کرتے ہو، تم آگ کی پرستش کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم آگ کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد آگ ہمیں نہ جلائے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ تم آگ کی پوجا کرو گے تو آگ تمہیں نہیں جلائے گی، آگ تو تمہیں ضرور جلائے گی۔ تم اللہ کی پوجا کرو، اللہ کی عبادت کرو تو آگ تمہیں نہیں جلائے گی، آگ کی تم پوجا نہ کرو۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ان لوگوں نے کہا، ان آتش پرستوں نے کہا، آپ لوگ خدا کی پوجا کرتے ہیں، آپ تو یہ خدا کو ماننے والے ہیں، کیا آپ کو آگ نہیں جلائے گی؟ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں آگ مجھے کو کیا میرے جوڑوں کو بھی نہیں جلا سکتی ہے۔ اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خادم کو حکم دیا کہ میرے نالین کو آگ میں ڈال دو، اتنا حکم تھا، خادم نے آپ کے نالین مبارک کو آگ میں ڈال دیا۔ اور بہت دیر گزر جانے کے بعد جب نالین کو نکالا گیا، جوتی کو نکالا گیا باہر تو بالکل صحیح سلامت، ایک ریشہ بھی اس کا نہیں جلا تھا، ایک سوت بھی اس کا نہیں جلا تھا، کچھ بھی نہیں ہوا اس جوتی کو۔ وہ دیکھ کر وہ سب کے سب حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قدموں میں گر گئے اور سب نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دست حق پرست پر مشرف چند اسلام کو اسلام کے شرف سے اپنے آپ کو مشرف کیا اور سب کے سب مشرف اسلام ہو گئے۔ تو یہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے، ان کی یہ عظمت و شان ہے۔ اور وہاں سے ہوتے ہوئے آپ اصفہان آئے، ہمدان آئے اور غزنوی آئے، بہت سے مقامات پر جو اکابرین بزرگان دین اس زمانے میں اس دور میں تھے، ان ساری جگہوں سے آپ ہوتے ہوئے آپ کہا ہے کہ لاہور تشریف لائے اور کہا ہے کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آئے اور یہاں آپ ان سے آپ نے اکتساب فیض کیا، ان کی روحانی فیض سے اپنے آپ کو مستفیض کیا اور یہاں پر آپ نے چلہ بھی کیا تھا۔ اور جب وہاں سے آپ چلے تو آپ کے ساتھ میں 40 درویش تھے، وہاں سے آپ دہلی آئے اور اس درمیان میں آپ جہاں بھی جاتے جدھر آپ بھی نگاہ اٹھاتے جو بے ایمان تھے جو منکر تھے سب کو آپ نے اسلام کی دولت سے مشرف کر دیا۔ اور جب آپ نے دہلی سے اجمیر کا رخ کیا تو صرف دہلی سے اجمیر کے سفر میں آپ نے 700 خاندانوں کو مشرف اسلام کیا۔ صرف دہلی سے اجمیر کے سفر میں آپ نے 700 خاندان کو مشرف اسلام کیا۔ یہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عظمت ہے، آپ کی یہ روحانی طاقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آپ کو فضل و کمال عطا فرمایا۔ اور جب آپ اپنے 40 درویشوں کے ساتھ اجمیر پہنچتے ہیں تو آپ نے اپنا قیام ایک بہت بڑا درخت تھا اس درخت کے نیچے رکھا، بہت بڑا درخت تھا اس درخت کے نیچے آپ نے اپنے درویشوں کے ساتھ اپنا قیام وہاں رکھا، آپ وہاں ٹھہر گئے۔ اور یہ وہ درخت تھا جس درخت کے نیچے پرتھوی راج جو تھا اس کا ہاتھ اس کے اونٹ وہاں بیٹھا کرتے تھے۔ اس کے کارندے آئے اور ان لوگوں کو بتایا، خواجہ غریب نواز ان کے درویشوں کو بتایا، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے درویشوں کو بتایا کہ تم یہاں نہ بیٹھو، تم یہاں سے اٹھو، یہاں سے ہٹ جاؤ، یہ تو راجا کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، تم یہاں کیوں بیٹھ گئے ہو؟ اور انہوں نے بڑی بدتمیزی کی اور بدکارانی کی اور زبردستی وہاں سے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو اٹھایا اور آپ کے درویشوں کو وہاں سے اٹھایا۔ اور جب شام کا وقت ہوا، جب شام کے وقت آئے اونٹوں کو لا کر وہاں بیٹھایا، رات گزری، جب صبح کا وقت آیا تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب وہاں سے چلے تھے تو چلتے وقت آپ نے کہا تھا کہ ہم تو یہاں سے جا رہے ہیں مگر راجا کے اونٹ یہاں بیٹھیں گے تو بیٹھے کے بیٹھے ہی رہ جائیں گے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو یہاں سے اٹھ رہے ہیں، ہم
अजमेर शरीफ में पहली करामत थी। ये ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की अजमेर शरीफ में ये पहली करामत थी। बड़ा शोर हुआ कि कोई सूफी बुजुर्ग आए हैं, कोई सूफी बुजुर्ग आए हैं, कोई सूफी संत आए हैं जिनके साथ ऐसा ऐसा मामला हुआ। अब राजा का ऊँट क्या है उठ ही नहीं रहा है अपनी जगह से। फिर क्या है कि पृथ्वीराज ने क्या है कि हुक्म दिया अपने कारिंदों को कि जाकर उस सूफी बुजुर्ग से माफी मांगो, सूफी बुजुर्ग से जाकर माफी मांगो, माफी तलाशी करो। सबने जाकर माफी मांगी। फिर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हुक्म फरमाया तो सारे के सारे ऊँट वहां से उठ गए और आप आना सागर के पास तशरीफ ले आए और आना सागर के पास आप रहने लगे। और यही आप क्या है कि आना सागर में नहाते, गुस्ल करते, वजू फरमाते और अल्लाह की इबादत को याद मशगूल रहा करते थे। अब उस दौर में भी क्या है कि आना सागर के इर्द गिर्द बहुत सारे क्या है कि मंदिर थे और उन लोगों को बड़ा खतरा था कि ये सूफी संत लोग कहाँ से आ गए, ये सूफी लोग कहाँ से आ गए, उन्होंने तो हमारे आना सागर पर कब्जा कर लिया है। अब राजा को ये बात मालूम हुई तो उसने हुक्म दिया कि इनको यहाँ से हटा दो। सबने बड़ी हटाने की कोशिश की। अब जितने दरवेश थे सब कहा कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के हुक्म के मुंतज़िर थे कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज क्या हुक्म फरमाते हैं। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हुक्म फरमाया कि तुम सब के सब यहाँ से उठ जाओ और याद रखो एक खादिम को हुक्म दिया, एक गुलाम को हुक्म दिया, अपने एक दरवेश को हुक्म दिया कि ये लोटा लो और ये लोटा लेकर जाओ और आना सागर से पानी भर के लाओ। उस खादिम का लोटे में आना सागर से पानी क्या भरना था कि पूरी झील, पूरा आना सागर का पानी उस लोटे में समा गया। पूरा आना सागर का पानी उस लोटे में समा गया। अब बहुत ज्यादा शोर शराबा हुआ कि हम लोग पानी से कहाँ से इस्तेमाल करेंगे, हम लोग कहाँ नहाएंगे, धुलेंगे। बड़ा शोर शराबा हुआ। फिर माफी तलाशी हुई और बहुत से मामला हुए इस दरमियान में। अब राजा को बड़ा गुस्सा आया और उसने कहा कि अब इस सूफी संत का इलाज किया जाए, इस सूफी बाबा का इलाज किया जाए, वरना मेरी हुकूमत खतरे में पड़ जाएगी, मेरी बादशाही खतरे में पड़ जाएगी। और उसने एक जोगी राम नाम का शख्स था जो बहुत बड़ा जादूगर था, जो बहुत बड़ा जादू का जानकार था, बहुत बड़ा योग का जानकार था। उसको कहा कि तुम लोग ऐसा करो, तुम कहा कि उनसे जाकर मुकाबला करो और उनके सोफिज्म को खत्म करो और उनके विलायत का और उनके अजमत व शान का जो डंका मेरे बजने लगा है उनको निस्तो नाबूद कर दो। वो जोगी राम आता है हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में मुकाबला करने के लिए। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक बार निगाह उठाकर देखा तो वो जिस जगह खड़ा था वहीं शल हो गया, वहीं जम गया। वो न हिल पा रहा है, न डोल पा रहा है, न आगे जा पा रहा है, न पीछे जा पा रहा है। फिर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उस पर नजरें करम फरमाई और वो शख्स बोलने लगा और अपना जादू करना चाहता था तो वो बजाय राम राम बोलने के रहीम रहीम बोलना शुरू कर दिया। और जो अपने चेहरे चापड़ों को साथ में लेकर आया था सबने देखा कि ये राम राम के बजाय रहीम रहीम बोल रहा है तो सबने उस पर बड़ी लानत की, बड़ी मनामत की उसे। और जो कुछ भी जिसको मिला उसने उठाकर उसे मार दिया और सबके सब वापस चले गए। और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के कदमों में जाकर वो जोगी राम गिर पड़ा और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उसे इस्लाम की तरफ से मुशर्रफ फरमाया। अब देखा ये जादूगर पृथ्वीराज का बहुत ही खास आदमी था, अब ये भी गया हाथ से। और एक बहुत बड़ा जादूगर था जिसको जोगी अजय पाल कहते थे और ये सीर औलिया खसीरत औलिया तीन कुतुब के अंदर इसका तस्करा है, जिसको जोगी अजय पाल कहते हैं। और ये ऐसा जादूगर था कि जिसके टक्कर का पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई जादूगर नहीं था, इतना माहिर था ये जादूगर। अब इस शख्स को कहा और ये जोगी अजय पाल क्या है कि पृथ्वीराज का उसके खानदान का रिश्तेदार भी था, उसके खानदान से इसका रिश्ता भी था। उसको बुलवाया, उसने कहा कि अब हमारी हुकूमत को बचाने के लिए, अब हमारी बादशाहत को बचाने के लिए तुम ही रह गए हो, तुम ही कुछ करो वरना हमारी बादशाहत खतरे में पड़ जाएगी, हमारा जो कुछ भी है सबका सब मिट हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वो जोगी अजय पाल अपने चेलों के साथ हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में आता है मुकाबले के लिए। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने दरवेशों को कहा, अपनी उंगली से एक दायरा बनाया और दायरा बनाने के बाद अपने दरवेशों को कहा कि सब के सब इस दायरे में दाखिल हो जाओ और कोई भी इस दायरे से बाहर न निकले। आपने तंबीह फरमा दी कि कोई भी इस दायरे से बाहर नहीं निकले। जब वो जोगी अजय पाल आपसे मुकाबले के लिए आया तो उसने बड़ी शरारतें की और आपको न जाने क्या क्या नाज़ेबा कलिमात कहे और उसने कहा कि पहाड़ों को तोड़कर आपके ऊपर फेंकना शुरू कर दिया
موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر لوگ آئے تھے انہوں نے اپنے ڈنڈے کو پھینکا تو سانپ بن گیا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا مبارک کو پھینکا اور بہت بڑا اژدہا بن کر سارے سانپوں کو نکل گیا. یہ واقعہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ میں ہوا کہ وہ جادوگر آیا اور بہت طرح سے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پریشان کرنے کی کوشش کی اور آپ کو زیر کرنے کی کوشش کی, مگر چونکہ سب کے سب دائرے میں آ گئے تھے کسی کا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکا, کسی کا وہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکا. تو غصے میں آ کر اناپ شناپ بکنا شروع کر دیا اور ہواؤں میں اڑنے لگا. حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے درویش کو حکم دیا کہ میرے نالین کو ہوا میں اڑا دو. ہوا میں اڑانا تھا کہ وہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے نالین مبارک جا کر اس جوگی اجے پال کے سر پہ مارنا شروع کر دیا اور اسے خون سے لہو لہان کر دیا. پھر وہ نیچے آیا, حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قدموں میں آ کر توبہ کیا اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر مشرف اسلام. تو میرے بھائیوں, یہ اللہ کے ولیوں کی طاقت ہوتی ہے, یہ اللہ کے ولیوں کا پاور ہوتا ہے, یہ اللہ کے ولیوں کی عظمت و شان ہوتی ہے جو اللہ انہیں یہ اختیارات عطا فرماتا ہے. ان کے سامنے یہ جوگی جے پال کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. میرے بھائیوں, اب یہ دیکھا, اب وہ پہلے جادوگر تھا وہ بھی گیا, اب جوگی اجے پال بھی گیا. اب راجا کیا کرے, اب دونوں سب کے سب اسلام قبول کر چکے, سب کے سب اسلام کے دامن میں آ چکے. اب حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے ایک درویش کو بھیجا, اس کا ہے کہ پرتھوی راج کے پاس میں جاؤ اور اس کے پاس جا کر اسلام کی دعوت پیش کرو کہ تم اسلام کی دولت قبول کرو, اسلام کو قبول کرو. جب درویش اس کے پاس جاتے ہیں تو اس نے درویش کے ساتھ بڑی زیادتی کی, مارا پیٹا جو کچھ بھی اس سے ہو لگا, اس نے بڑی ظلم و زیادتی کی. درویش نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آ کر شکایت کی کہ حضور والا اس نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے, ہمیں نازیبا کلمات کہے ہیں, ہمیں مارا ہے, پیٹا ہے. اس وقت حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چڑھان میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے پرتھوی راج سنو, میں تمہیں قتل نہیں کر رہا ہوں مگر میں تمہیں لشکر اسلام کے حوالے کر رہا ہوں. اور اسی وقت حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سلطان شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خواب میں تشریف لے جاتے ہیں. سلطان شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خواب میں تشریف لے جاتے ہیں اور خواب میں تشریف لے جا کر فرماتے ہیں اے شہاب الدین غوری آؤ, میں نے تمہیں سلطان کی سلطنت عطا کر دی, تم فوج لے کر آؤ. پھر وہاں سے سلطان شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فوج لے کر ہندوستان کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں. تو ہندوستان کے اوپر جو اسلامی سلطنت قائم ہوئی یہ سلطان شہاب الدین غوری کا کمال نہیں ہے, ان کی فوجوں کا کمال نہیں ہے, یہ کمال حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. یہ صدقہ ان کی قدموں کا ہے, یہ فیضان ان کے قدموں کی برکت ہے. اسلام کی حکومت قائم ہوئی, مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی. تو میرے بھائیوں, پھر حضرت سلطان شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں سے فوج لے کر آئے اور پھر کہا کہ پرتھوی راج کو قید کیا. حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا نا کہ میں تمہیں لشکر اسلام کے سپرد کرتا ہوں, اتنا کہنا تھا اور آپ نے چھوڑ دیا اسے. پھر سلطان شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آتے ہیں تو پھر کیا ہے کہ اجمیر میں کیا ہے کہ حکومت قائم ہوتی ہے, پھر کیا ہے کہ دہلی میں اور آہستہ آہستہ پورے ہندوستان پر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے خلفاء کو, اپنے مریدین کو جو اس لائق ہے, جو اس کے حقدار میں سب کو کہا کہ الگ الگ حکومتیں آپ نے عطا فرمائی, ہر جگہ الگ الگ عہدوں پر, منصبوں پر آپ نے اپنے مریدین کو, خلفاء کو بیٹھایا. تو حضرت محترم یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں جن کی تبلیغ سے ہندوستان کے اندر 90 لاکھ غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا, 90 لاکھ ملکیوں نے اسلام کی دولت کو قبول کیا, اسلام کو اپنایا جن کی تبلیغ صحیح سے. آج ہم مسلمان ہیں, آج ہم مسلمان ہیں, یہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قدموں کی برکت ہے, یہ ان کا صدقہ ہے کہ آج ہم اسلام کی دولت سے متفق ہیں, ہم اسلام کے دامن میں ہیں. اور یہی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب جن کی مثال باکمال کا وقت قریب آتا ہے, ان کے مثال باکمال کا وقت قریب آتا ہے تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ جو 40 درویش تو آئے ہی تھے ساتھ میں, مگر یہاں آپ نے اور بھی بہت سارے درویش اور اللہ والے پیدا کر دیے تھے. آپ نے جب آپ کی مثال کا وقت قریب آتا ہے تو جو درویش تھے, جو اللہ والے تھے آپ کے ساتھ میں, انہوں نے خواب میں پیارے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. انہوں نے پوچھا کہ یا رسول
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تشریف آوری کیسی ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے معین الدین کو لینے کے لیے آیا ہوں، میں اپنے بیٹے معین الدین کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ سوچے بھیجے تھے مصطفیٰ نے اور لینے بھی پیارے مصطفیٰ آئے، میرے مصطفیٰ نے ہی بھیجا تھا کہ بیٹا معین الدین تم ہندوستان چلے جاؤ اور اسلام کی ترویج و اشاعت کرو، جو ممکن ہے انہیں اسلام کی دولت سے مالا مال کرو، اور لینے بھی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اور جب حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روح مبارک قفا سے موسوی سے پرواز کر گئی تو آپ کی مقدس پیشانی پر نور کی لفظوں سے یہ لکھا تھا ھذا حبیب اللہ وما تفیہ باللہ، کہ یہ اللہ کا محبوب ہے، یہ اللہ کا دوست ہے، اللہ کی محبت میں زندہ رہا اور اللہ کی محبت میں دنیا سے مثال دنیا سے چلا گیا، اور آج بھی اللہ کی محبت میں وہ زندہ اور ہمیں نوازتے ہیں، ہمیں خیرات عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سچی محبت عطا فرمائے۔ اور یہ جو چھٹی شریف آ رہی ہے، آج تو 4 ہے، کل 5 ہے، پرسوں اتوار کا دن پڑ رہا ہے چھٹی شریف، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس سے مبارک کا دن ہے۔ ہم غلامان غوث و خواجہ ہیں، ہم غلامان غوث و خواجہ ہیں، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرنے والے ہیں، وفادار لوگ ہیں، اہل وفا لوگ ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جس قدر بھی ہم سے ہو سکے اپنے گھر میں، ڈاکخانے میں، دکان میں، جہاں کہیں بھی آپ کو میسر ہو آپ آدھا کرائیں، محفل منعقد کریں، جس انداز میں بھی ہو ان کی روح کو اشارے سے کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اپنے یمنا محبوب بندوں کی سچی محبت عطا فرمائے، ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔